بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نافذ نہیں ہوتی اور اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا، جو تاریخ اسلام کے مستند حوالوں سے منقول ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوا اور عرض کی کہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی اس سائل نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو گھر بھیجا اور فرمایا کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے کی کون سی اشیاء موجود ہے۔ فرزند علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور والدہ سے پوچھا کہ والد صاحب دریافت فرما رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ تو جواب ملا کہ گھر میں اس وقت صرف 6 درہم موجود ہے۔ وہ واپس آئے اور اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ اس فقیر کے حوالے کیے جا سکے۔ جب آپ کے صاحبزادے نے گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیے تو والدہ نے وہ رقم دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ اب گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اب انہوں نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلع کر دیا کہ گھر میں رات کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے تاکہ حلال رزق کا انتظام ہو۔ گھر سے باہر نکل کر آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی اپنا اونٹ فروخت کر رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے اونٹ کی قیمت دریافت کی۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس اونٹ کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کریں گے تو تب میں 140 درہم لوں گا۔ لہٰذا نقد رقم موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے 140 درہم کے عوض وہ اونٹ ادھار پر لے لیا اور اسے 6 روز بعد رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار کا رخ کیا تاکہ اس اونٹ کو فروخت کر کے رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ یہ اونٹ انتہائی شاندار تھا اور اس کی کھال بھی بہت چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو گئے اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا اور 10 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی گئی۔ آپ نے وہ اونٹ 200 درہم نقد میں فروخت کر دیا اور وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اس یہودی کے گھر گئے اور اسے اس کا حق یعنی 140 درہم پیش کیے۔ یہودی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے حضرت، میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی قیمت ادا کرنی ہے تو صرف 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت دیانت داری سے فرمایا کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 140 درہم اس یہودی کو دے کر گھر تشریف لے گئے
اور باقی کے 60 درہم اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیے۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے، اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا تھا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت علی کرمہ اللہ وجہ الکریم کا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کر رہی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی ذات پر کس قدر کامل توکل تھا، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا ہے تو رزق بھی وہی دے گا اور غیب سے مدد فرمائے گا۔ اسی واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کم سے کم 10 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا وعدہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں جن سے ہمیں ہدایت و حکمت ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کی سزا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف اور ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور مرد اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو اور اس کا قصور کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا جیسا قبیح فعل کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعی حکم کے مطابق اسے سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور فرمایا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنا دیا کہ جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بچا لیا ہے اور اسے ہم سے چھین کر ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ کرنے کے بجائے نہایت دانائی سے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ایسی شرعی بات کی خبر ہو گئی ہے جس سے ہم فی الحال بے خبر ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا کہ حضرت علی کے پاس علم کا عظیم خزانہ ہے اور اللہ نے انہیں نبوی علم کی وراثت عطا کی ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کے ساتھ بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور پیغام دیا تو کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا جبکہ اس پر جرم ثابت تھا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے عمل لکھے نہیں جاتے اور وہ شرعی طور پر بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور تیسرا
وہ جو ذہنی طور پر ہوش میں نہ ہو یعنی دیوانگی کا شکار ہو یا اسے مجنونہ دورے پڑتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت یہ فعل سرزد ہوا ہو وہ اس کے دیوانے پن کی حالت ہو اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہو، اس لیے اس پر حد نافذ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ علمی اور شرعی دلیل سنی تو فوراً اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا اور علی کی بصیرت کی تعریف کی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں عدل کے تقاضے کتنے باریک ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ظاہری گناہ کے باوجود ذہنی حالت کی وجہ سے بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا سمندر موجود تھا، اسی لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور نہایت قابل ذکر اور سبق آموز واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہر عبادت پورے وقت پر اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ یہی بات کفر کے علم برداروں اور منافقین کو کسی صورت برداشت نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ انہیں زک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روز منافقین نے یہ سازش تیار کی کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے لگیں گے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں پیچیدہ باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلل پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی نماز تاخیر کا شکار ہو جائے یا قضا ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہیں راستے میں گھیر لیا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک اہم سوال کا جواب دیجیے کہ وہ دنیا میں کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سینکڑوں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس علمی بحث میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کے نماز کا وقت نکل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقین کی اس چال کو بھانپ لیا اور ان کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کی چوکھٹ کے اندر رکھا اور نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا جس نے سب کو گم کر دیا۔ فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھو، وہ تمام جانور جن کے کان سر سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان سر کے اندر کی جانب سوراخ کی صورت میں ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ جامع اور مختصر جواب دے کر آپ نے فوراً اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین پر سکتہ طاری ہو گیا اور ان کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ حیران و پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز، فکر انگیز اور مشعل رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے، نیکی کی باتوں کو سننے، پھیلانے اور ان پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ علمی اور معلومات ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو مہربانی فرما کر
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔